نہایت جناب شکریہ بلال صاحب، جناب اٹل نظام الدین صاحب، راجو بھاٹا صاحب اللہ، پھول بھاٹا صاحب اور میرے کے مرشد جناب محمد حسن صاحب اللہ، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری نوجوان پردہ کی ماؤں بہنوں، حضرات، کئی مرتبہ میں نے ہزاروں و لاکھوں کے مجمے کو مخاطب کیا، کئی مرتبہ جلسوں میں مخاطب کیا، احوالوں میں مخاطب کیا. میری 30 سال سیاسی زندگی میں آج پہلی مرتبہ ہے کہ میں ایسے وقت میں آپ سے مخاطب ہوں جب آپ ہمارے درمیان میں سارے موسم موجود ہیں. ذہن میں خیالات ہیں، الفاظ ہیں، تو جذباتوں کا طوفان بھی ہے، لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ الگ سے الفاظ نکلنے کو تیار نہیں ہے. اگر اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہوں اور مخاطب کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو احساس سے یقینی سے یہ دل بھرتا ہے اور پھر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یقین پر کیا گزرتی ہوگی. احساس یقینی کو اپنے قابو میں رکھتے ہوئے مخاطب کرنے کی کوشش جب کرتا ہوں تو ذہن میں دماغ میں سالار ملت کی زندگی کے اس علائم کامیابی اور ہمت سے سبق لیتا ہوا اپنے تفصیل کو جاری رکھنے کی صدارت کرتا ہوں. آج میں یہاں آپ کے درمیان میں صرف سارے مسجد ایوان اسمبلی کی طرح نہیں، کئی موقعوں پر اپنی زندگی کے سارے تقاریوں کو میں نے عوام کے خادم کی حیثیت سے اور ملت اتحاد المسلمین کے اجتماعی کی حیثیت سے مخاطب کیا. لیکن میں آج آپ کے خادم کی حیثیت سے یا پھر ملت اتحاد المسلمین کے اجتماعی کی حیثیت سے مخاطب نہیں ہوگا، بلکہ ایک فرزند کی حیثیت سے بھی مخاطب ہوگا. دنیا نے سالار محترم کی زندگی کو دیکھا اور سالار محترم کی زندگی ہے کوئی کتاب کی ان سے ایک طرح نہیں ہے. سالار محترم کی زندگی کے کئی نکات پر روشنی ڈالی، سالار محترم کی زندگی کے کئی کامیابیوں کو بیان کیا، سالار ملت کے روز ہمت کو ختم ہو ثابت ختمی کے علماء حیات کو بیان کیا. لیکن میں آج ان سے ہٹ کر جب مخاطب کروں تو آج جس عالیشان محل کے دامن میں ہم کھڑے ہیں، اس عالیشان محل کی اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے. تو جلگئی میں دکن کی ایک 400 سالہ تاریخ ہے اور اس 400 سالہ تاریخ میں اگر کبھی قطب شاہیوں نے حکمرانی کی تو کبھی مغلیہ حکمرانوں نے حکمرانی کی تو کبھی آصفی شاہیوں نے حکمرانی کی، کبھی آمریت نے حکمرانی کی تو کبھی کسی نے بادشاہت نے حکمرانی کی. 400 سالہ تاریخ میں 8واں حصہ 50 برس کا حصہ
سارا محترم کے نام جاتا ہے. اور یہ نام آمریت کی حکومت کی طرح نہیں لاتا یا بادشاہت کی طرح نہیں لاتا. یہ حکومت تلواروں کی نوٹ سے پھیلائی ہوئی حکومت کی طرح نہیں تھی. وہ تو شاہیوں نے حکومت کی تو بادشاہت کے نام سے کی. مغلیوں نے حکومت کی تو بادشاہت کے نام سے کی. آفریقیوں نے حکومت کی تو بادشاہت کے نام حکومت کی. کسی نے تلوار کی نوک پر حکومت کی تو کسی نے اپنے تحصیل کی حکومت کی تو کسی نے اپنے فوج کے بڑے لشکر کو سرزمین دکھن پر بار کر کے کیا. اور سارا محتم ہے اپنے ہزاروں برس کی تاریخ میں تلوار سے نہیں لشکر سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں سو بنا کر ان کے دلوں میں جگہ بنا کر. اور یہ ایک ایسا نام ہے اور یہ ایک ایسا خلا ہے جس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. چاہے 10 چکر 3 اوورسی مل جائے 1000 اوورسی مل جائے یا 1000 3 اوورسی مل جائے یا ایک مشین میں معلوم مسلمانوں کے سارے قائدین مل جائے تب بھی ہم سب مل کر کے سارا ملت کو نہیں بنا سکتے. 1000 برس میں ایک ہی شخصیت پیدا ہوتی ہے اور نسل پیدا ہوتی ہے. بلکہ مسلم کا مقدمہ تھا ان کے تھے بناوٹ شخصیت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف بناوٹ شخصیت نہیں بنائی صرف سب کو اونچا نہیں بنایا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے محترم کی آواز میں بھی ایسی گرجی تھی ایسی للکارگی تھی ایسی بیداری کی کیفیت تھی کہ سارے نفرت میں کھولنے والے مسلمانوں کو نفرت تعداد میں بیدار کیا بلکہ ان کو منظم کیا ان کو منتخب کیا اور ان کے اتحاد کے ذریعے سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو اس بات سے سوچنے پر مجبور کیا کہ راشٹروادی کمپنی اگر سرزمین رقم کے مسلمانوں کی طرح اتحاد ہوتا تو دوبارہ حیدرآباد کے مسلمانوں کی طرح ہوتا سے کوئی کام نہیں کر سکتا کہ ملک ایکشن کی تباہی اور قربانی کے بعد جب ہماری حیات سے سیاسی نقطہ جاگیر ہو چکی تھی ہمارا سب کچھ چکا تھا کاج اٹھ چکا تھا لاکھوں کی تعداد میں ہمارے گلے کاٹے گئے تھے. ایسے خوف اور مایوسی کے دور میں ایک بھر میں مظاہر آگے بڑھ کر مسلمانوں کی خیالت کا کاروبار آج ہم کے سر سمجھے آ رہے ہیں. تو وہ شخصیت وہ ملت عبد الواحد الکتاب کی اور اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کرے گا. ایک بار ایسا بھی تھا جب دنیا ایک ایسی تھی کہ مجلس دیوانوں کی نماز ہے جنونیوں کی نماز ہے رشے والوں کی نماز ہے بندی والوں کی نماز ہے پوتر چھوڑنے والوں کی نماز ہے. نادانوں نے کئی نادانی کی بات کہی لیکن ان نادانوں نے یہ نہیں سمجھا کہ بقول سالار کے سالار اپنے خلاف کرنے کے لیے کہ دنیا اسی کو ملتی ہے فتح اور نصرت اسی کو ملتی ہے جو جنونی ہوتا ہے جو دیوانہ ہوتا ہے. اور آج اگر مورخ کا قلم آزاد ہوتا تو 50 برس کی مغرب سے اتحاد المسلمین کی تاریخ کو جڑے کا ایک ایسی جدوجہد کا آغاز ہوا جب کوئی مجلس کے درسوں میں شرکت کرنے کا تیار نہیں تھا. ایک ایسے وقت کا آغاز ہوا جب مجلس کے درسوں میں کوئی پانی دینے تیار نہیں تھا تو کوئی لائٹ دینے تیار نہیں تھا تو کوئی مجلس کے